بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، دن کو روزہ اور رات کو قیام، دن کے قیام اور رات کو قیام۔ فرمایا کہ آپ پوچھیے عبداللہ سے کیا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کو بلایا رضی اللہ عنہ کو، فرمایا کہ عبداللہ ما بلغنی عنک تصوم النہار وتقوم اللیل، عبداللہ مجھے یہ آپ کی طرف سے ایک بات پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہر کسی کا حق ہوتا ہے، حقوق ہوتے ہیں، آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، معاشرے کے حقوق ہیں۔ اگر ایک شخص معاشرے کے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن معاشرے کے حقوق جس بندے نے ادا نہ کیے تو اللہ وہ معاف نہیں کر سکتا۔ بہرحال فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سنیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ما اردت بذلک الا الخیر، میں چاہتا ہوں کہ نیکیاں کر لوں، میں خیر کا ارادہ ہے، بھلائی کا ارادہ ہے، چاہتا یہ ہوں کہ موت کا پتہ نہیں ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کب اس زندگی کی شام ہو جائے۔ اتنی سی حقیقت ہے کہ ایک ہوا نکلنے کی دیر ہے، ایک روح نکلنے کی دیر ہے، ختم۔ بڑا سے بڑا پہلوان بھی ختم، بڑے سے بڑا آدمی بھی ختم، بڑے سے بڑا عہدیدار بھی ختم۔ یہ حقیقت ہے زندگی کی، صرف روح نکلنے کی دیر ہے، بندہ بیکار، کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ عبادت کر لوں، جوان آدمی ہوں، جوانی کے اندر بندہ تھکتا نہیں ہے، جتنا مرضی قیام کر لے، جتنا مرضی لمبا قیام کر لے، نہیں تھکتا جوان آدمی۔ جب بڑھاپے کے اندر بندہ چلا جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، کیسے قیام کروں، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا، قیام نہیں کر سکتا، تراویح نہیں پڑھ سکتا، کرسی پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس عبادت کا مزہ ہے جس عبادت کے لیے بندے کے پاس طاقت موجود ہے اور جوانی کے اندر ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر قیام کیا کریں، بڑا مزہ ہے قیام کا۔ میں کہ اللہ کے نبی جوان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نیکیاں کر لوں، میں روزے رکھ لوں، قیام کر لوں، اللہ نے جوانی دی ہے مجھے۔ یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، یہ کاتب وحی بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک دفعہ پہنچے، فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ ساتھیوں نے منع کیا ہے کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھتا رہتا ہوں، آپ غصے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، خوشی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں۔ مجھے میرے ساتھیوں نے منع کیا ہے کہ آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کر، ہر بات کو لکھتا رہتا ہے، کبھی آپ کس حالت کے اندر ہوتے ہیں، کبھی کس حالت کے اندر ہوتے ہیں، منہ سے بات نکل جاتی ہے اور تم لکھ لیتا ہے۔ میں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں میں کون سی آپ کی بات لکھوں اور کون سی نہ لکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ اکتب، میری ہر بات کو لکھا کر، میری ہر بات کو لکھا کر، اس لیے کہ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ اور میں کہ عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کر، میرے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق کی نکلتی ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ میں کہ اللہ کے نبی میرے فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سنیں، وہ یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ نیکیاں کر لوں، میں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، چاہتا ہوں نیکیاں کر لوں۔ آپ نے کہا تیری بات ٹھیک ہے لیکن میری بات سن، لا صام من صام الابد۔ عبداللہ یہ دن بھر کے صیام اور یہ رات بھر کے قیام اللہ کے ہاں تیری اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں ہے تیری اس عبادت کا۔ روزانہ کے روزے، ساری رات کا قیام، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ میں تمہیں عمل بتاتا ہوں، عمل کر لیا کرو تو اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا۔ میں کون سا عمل ہے؟ میں کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، ایام بیض کے روزے،
13, 14 اور 15 کا روزہ، فرمایا کہ یہ 3 روزے رکھ لیا کرو، ہر مہینے رکھا کرو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو۔ جب تم ہر مہینے 3 روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جی 3 روزے رکھ لیا کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی اور زیادہ میرے پاس طاقت ہے، آپ نے کہا صیام داؤدی رکھ لیا کرو، 1 دن روزہ رکھا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو۔ فرمایا کہ یہ کام کر لیا کرو۔ اب جو بات کرنے کا مقصد ہے، وہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر روزے بہت زیادہ ہوں، قیام طویل ہو، ماتھے پر محراب پڑ چکا ہو، عبادت کر کے بوڑھا ہو چکا ہو، حج کر کے الحاج بن چکا ہو، سارے کے سارے القابات اسے مل چکے ہوں، لوگوں کے اندر مشہور ہو چکا ہو، لوگ اس کو دیکھتے ہوں تو ادب کے ساتھ ملتے ہوں کہ یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی صاحب ہے، سجدے کر کر کے اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر محراب بن چکا ہے، لیکن وہ عبادت اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں، اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر ساری رات کا قیام ہے، اس ساری رات کے رمضان کے اندر قیام کا اگر وہ قیام طریقہ نبوی سے خالی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے خالی ہے، تو اللہ کی قسم اگر ساری رات سارا قرآن پڑھ ڈالیں آپ، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ آپ 1 شبینہ نہیں 2 پڑھ ڈالیں رات کے اندر، آپ 3 پڑھ لیں، آپ 4 قرآن مکمل کر لیں، اگر وہ طریقہ نبوی سے خالی ہیں تو اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر صحابی کا عمل نبی کے طریقے سے خالی ہے، اگر صحابی کا عمل نبی کی مہر سے خالی ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے عمل کا بھی ثواب نہیں ہے۔ تو ہمارا کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم کرتے جائیں، کرواتے جائیں عمل، اور پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، یا نبی سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ پر اللہ تعالی ہمیں نبی کے طریقے کے مطابق روزہ رکھنے کی، افطار کرنے کی، قیام کرنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔